السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر آج ہی مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش و ایمانی سے آج 13 برسوں بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کے در پہ پیچھے لگے رہتے تھے۔ ایک روز کافروں نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھاتے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اس فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحاب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ اور تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے، لا پہلے تجھ کو نمٹ دو۔ یہ کہہ کر تلوار نکال کر قتل کر ارادہ کرنے لی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گئے ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہناوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر بن کر ہوئے، ان دونوں مایا بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دروازے پر ٹکر دی اور ان کی آواز سے حضرت حباب رضی اللہ عنہ جلد سے اندر چھپ گئے اور صفحہ قرآن کا کچھ حصہ بھی جلدی میں باہر رو گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ بہن نے دروازہ کھولی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھ کر کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کسی کی تھی۔ بہناوی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنی دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لی۔ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تو۔ یہ سنتا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر بے تحاشا بے سوچا سمجھے اندھا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گر کر خوب مرا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمچہ زور سے مار کر خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس چیز سے مار جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صفحے پر پڑی جس سے جلدی میں باہر رو گیا تھا، اور غصے کی جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم ہی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھوں نہیں لگ سکتا۔ ہر چاند بہت ضد کرنے کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھانا شروع کیا اور ترجمہ تک پڑھانے تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکل اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شبہ جمعرات کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں تجھے پسند ہے اسے اسلام قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں بدل گئی ہے، اور اسی طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔